میرے محترم دوستوں، میں حج کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل حج سے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آج سے یا کل سے شروع ہو جائیں گے۔ تو حج کا تھوڑا مقصد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ دیکھو، حج جو ہے یہ 4 انبیاء کرام کی سنت کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال دنیا میں آنے کے بعد 40 سال روتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل رحمت پہ پہنچایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ اگر ان کے رونے کو جمع کر لیا جائے تو کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں اس میں۔ اللہ نے اتنے رونے کے بعد ان کی توبہ کو جبل رحمت پہ قبول کیا۔ وہاں آ کے انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو وہاں اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو حج کرنے والے سے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں عرفات کے میدان میں آ کے توبہ کر لو، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اب توبہ کر لو پھر جا کے وہی کرنا، نہیں، توبہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اب پچھلے ساری غلطیوں گناہوں سے توبہ کر لو، آئندہ پھر نہ کرنے کا ارادہ کر لو، نمبر 1۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری ان سے امتحان لیا، وہ کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور بیٹے کو وہاں جو شیطان ہے، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، وہاں شیطانوں کے پاس لے جا کے پوچھا کہ بیٹا مجھے حکم ملا کہ تمہیں ذبح کروں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر تو کہتا ہے ذبح کر لیتے ہیں، اگر نہیں کہتا تو کوئی بات نہیں کرتے، نہیں، اس لیے نہیں۔ اگر کہا کہ بیٹا اگر تو کہتا ہے کہ ذبح کر لیں، خوشی سے تیار ہے تو پھر تو آرام سے کر لوں گا، اگر خوشی سے تیار نہیں ہوگا زبردستی کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے حاجی سے یہ چاہا ہے کہ جب میرا حکم آئے تو ایک طرف میرا حکم ہوگا، ایک طرف تیری خواہش ہوگی، تو تو نے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے، چاہے تجھے بیٹا ہی قربان کرنا پڑے، میرا حکم دیکھنا ہے تجھے۔ اور تیسری جو جس نبی کی سنت ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی، جب اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیٹا تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم پہ ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ تو اللہ کا حکم ایسے ماننا کہ خوشی خوشی، کیونکہ اللہ جو مجھے حکم دے رہے ہیں اس میں میری خیر ہے۔ اللہ حاجی سے یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں جب میرا حکم تیری خواہش کے سامنے آئے تو اپنی خواہش کو خوشی خوشی قربان کریں، زبردستی نہ کریں۔ اور چوتھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ منا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ خیمہ پھر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، خیمہ خیمہ پھرتے تھے، وہاں اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ اور ابو جہل بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا، جب حضور بات فرما لیتے تھے تو ابو جہل پیچھے سے کیا کرتا تھا کہ میرا بھتیجا ہے، برا نہ منانا اس کا، بس ایسا ہی ہے، نہ چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد وہ کہتا تھا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا پلٹ کے کہ تم کیا کہتے ہو، میں کچھ بات کر رہا ہوں تم ایسے خام کر کہہ رہے ہو، کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی سے آگے چلے جاتے تھے۔ تو مینا کے میدان سے حاجی سے اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح حضور نے یہاں پیغام دیا اب تم حج کر کے جا رہے ہو، تو اسی طرح میرے لائے ہوئے دین کو جو میں اللہ سے لے کے آیا ہوں، اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کا تم عزم کر کے جاؤ۔ یہ حاجی سے ریکوائرمنٹ ہیں 4 نبیوں کی یہ سنت۔ جو حاجی اس طرح کی نیتیں کر کے وہاں سے آئے گا، اللہ اس کا بڑے پیمانے پہ حج قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی حج کر کے ایسی ہی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔